ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، بھارت کے شہر احمد آباد کے ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ایئر انڈیا کی پرواز میں عملے کے 12 اراکین سمیت 242 افراد سوار تھے، جس میں 2 بچے بھی شامل تھے۔ طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی موجود تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے میں 52 برطانوی، 60 پرتگالی، 1 کینیڈین شہری بھی تھا۔ 40 لاشیں اسپتال لائی گئی ہیں۔ ایئر انڈیا کا بوئنگ 787 ٹیک آف کے 5 منٹ بعد رہائشی علاقے میگھانی نگر پر گر کر تباہ ہوا، جس کے بعد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مسافر طیارہ احمد آباد سے لندن جا رہا تھا۔ فلائٹ ریڈار کے مطابق اڑان بھرنے کے 1 منٹ بعد 625 فٹ کی بلندی پر طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارہ گرنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ سیاہ دھوئیں کے بادل میلوں دور سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ علاقے کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا، جبکہ وزیر داخلہ امت شاہ احمد آباد روانہ ہو گئے۔ یہ حادثہ پیش آیا ہے احمد آباد، بھارت کے شہر میں ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ایئر انڈیا کی پرواز میں عملے کے 12 اراکین سمیت 242 افراد سوار تھے، جس میں 2 بچے بھی شامل تھے۔ طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی موجود تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے میں 52 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری بھی تھا۔ 40 لاشیں اسپتال لائی گئی ہیں۔ ایئر انڈیا کا بوئنگ 787 ٹیک آف کے 5 منٹ بعد رہائشی علاقے میگھانی نگر پر گر کر تباہ ہوا، جس کے بعد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مسافر طیارہ احمد آباد سے لندن جا رہا تھا۔ فلائٹ ریڈار کے مطابق اڑان بھرنے کے 1 منٹ بعد 625 فٹ کی بلندی پر طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارہ گرنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اور بلاول بھٹو نے بھارتی مسافر طیارے کے حادثے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ کہتے ہیں طیارہ حادثے میں جانی نقصان پر شدید افسوس ہے۔ مسافر طیارہ حادثے کے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ اسرائیل جلد ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی اور یورپی حکام نے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنے سفارت خانوں اور ہوائی اڈوں پر الرٹ جاری کر دیا۔ عراق میں امریکی سفارت خانہ خالی کیا جا رہا ہے۔ کویت اور بحرین سے بھی امریکی سفارتی اہلکاروں کے اہل خانوں کو منتقل کر دیا گیا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایران کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے 3 یورپی ممالک کی طرف سے ایران کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کی منظوری دیتے ہوئے کہا، ایران اپنی جوہری ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر رہا۔ یہ قرارداد انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے 35 رکنی بورڈ آف گورنرز نے منظور کی۔ روس اور چین نے قرارداد کی مخالفت کی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ IAEA میں ووٹنگ کے بعد یورینیم کی افزودگی کی نئی سہولت بنائے گا۔ یہ سہولت محفوظ جگہ پر ہوگی۔ وزیر اعظم سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ابوظہبی ہوائی اڈے پر UAE کی قومی سلامتی کے مشیر نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ سطح وفد بھی ہے، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء شامل ہیں۔ وزیر اعظم دورے کے دوران اماراتی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوگی، جس میں 2 طرفہ، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ 2 روزہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ یورپین پارلیمنٹ آمد پر بلاول بھٹو کا بھرپور استقبال کیا گیا ہے۔ یورپین ٹریڈ کمیٹی کے اراکین نے بلاول بھٹو کو خوش آمدید کہا۔ بلاول بھٹو کی یورپی رہنماؤں سے اہم ملاقات جاری ہے۔ بھارتی جارحیت پر بھی یورپی نمائندوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ خطے کی صورتحال اور عالمی امن پر بھی بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں پاکستان کی معیشت، سرمایہ کاری اور تجارتی امکانات پر بھی گفتگو ہوگی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیا جائے گا۔ ملاقات میں GSP+ اسٹیٹس اور برآمدات بھی زیر غور آئیں گی۔ بلاول بھٹو اور برینڈ لانگ کی ملاقات میں خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ چیئرمین ٹریڈ کمیٹی برینڈ لانگ نے پاکستان کے معاشی اصلاحات کو سراہا۔ یورپ اور پاکستان میں تعاون مزید بڑھانے کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور تگڑا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو امریکہ میں مانا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو کا BBC کو انٹرویو، کہا امریکہ کو معلوم ہے ہم دہشت گرد گروہوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ امریکہ نے انتہائی قریب سے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان نے ان تمام دہشت گرد گروپس کے خلاف ایکشن لیا۔ اگر بھارت ہمارا پانی روکتا ہے تو جنگ ہوگی۔ بھارت خطے میں چوہدری بننا چاہتا تھا، 5 دن میں مذاق بن گیا۔
وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا کہنا ہے بھارت سے جیت کے بعد بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں. دنیا پر واضح ہو گیا پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. ترقی یا ہمیں فوقیت حاصل ہوئی ہے سفارتی محاذ پہ، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری عسکری فتح ہے. دنیا پہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے، جو بھارت کا ایک واویلا تھا، وہ جادو ٹونا تھا کہ جناب ہم 7 گنا بڑے ملک ہیں، ہماری اتنی بڑی فوج ہے، وہ سب بھگ سے اڑ گیا. ان کے وزیر اعظم خود بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس رافال ہوتا، وقت سے خرید لیا ہوتا تو ہم ایسی کی تیسی کر دیتے. وہ رافال جو تھے وہ چڑیوں کی طرح نیچے گر رہے تھے. بات واضح ہو گئی، پاکستان اپنے بچوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنی سرحدوں کی حفاظت خوب کرنا چاہتا ہے. ہم کامیابی کے باوجود امن کی بات کر رہے ہیں. اگر کسی کے دماغ میں کوئی ہیجمونک ڈیزائن ہے کہ ہم یہاں کے چودھری، تو بھائی چودھری وودھری تو اب آپ نہیں ہیں ہمارے لیے. تو جب آپ پانی کی بات کرتے ہیں تو آپ جنگ کی بات. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا احمد آباد میں طیارہ تباہ ہونے کے مناظر دلخراش ہیں. طیارہ کئی برطانوی شہریوں کو لے کر لندن آ رہا تھا. صورتحال سے مسلسل آگاہ کیا جا رہا ہے. میرے خیالات مسافروں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا. رپورٹ طلب کر لی. پیپلز پارٹی کے رہنما چوہدری منظور کی وفاقی بجٹ پر کڑی تنقید. کہا بجٹ پاس ہونے سے پہلے ملک گیر احتجاج کریں گے. یہ امیروں کے لیے بجٹ ہے، غریب آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 1.25 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والے پر ٹیکس ختم کیا جائے. چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کی تنخواہ میں 600% اضافہ کیا گیا. سولر پینل پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا. اپوزیشن اور حکومت برات لینے میں متحد ہے. بلال اظہر کیانی کو وزیر مملکت خزانہ کا اضافی چارج دے دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. بلال اظہر کیانی وزیر مملکت ریلوے اور وزیر اعظم کے ڈیلیوری یونٹ کے سربراہ ہیں. کراچی میں کریم آباد کے قریب رکشے کو ٹکر مارنے والی ڈبل کیبن گاڑی سندھ پولیس کے ڈی آئی جی اسفر مہسر کی تھی. پولیس کے مطابق گاڑی ڈی آئی جی اسفر مہسر کا بیٹا ہارشد چلا رہا تھا. جس رکشے سے ڈبل کیبن گاڑی ٹکرائی اس میں کوئی سوار نہیں تھا. واقعے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی نہیں ہوا. مزید تحقیقات جاری ہیں. امریکہ نے دنیا بھر کے ممالک سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں ہونے والی مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کانفرنس سے دور رہیں. خفیہ سفارتی دستاویز کے مطابق امریکہ نے زور دیا کہ مسئلہ فلسطین پر ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت نہ کریں. امریکہ نے خبردار کیا کہ کانفرنس کے بعد اسرائیل کے خلاف کوئی بھی قدم واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کے خلاف تصور ہوگا جس کے نتائج نکل سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے تحت مسئلہ فلسطین کے پرامن 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس 17 سے 19 جون تک ہوگی جس کی سربراہی سعودی عرب اور فرانس کریں گے. اس اہم کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے. امریکہ میں امیگریشن پالیسیز کے خلاف مظاہروں کا دائرہ کیلیفورنیا سے نکل کر دیگر ریاستوں میں پھیل گیا. بالٹیمور، نیو یارک، اٹلانٹا اور شکاگو سمیت مختلف شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے. نیو یارک میں 2500 سے زیادہ افراد نے مظاہرہ کیا. 83 افراد کو گرفتار کیا گیا. سین فرانسسکو میں 150، شکاگو میں 17 مظاہرین کو گرفتار کیا. کیلیفورنیا سے 330 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا. گورنر ٹیکساس نے نیشنل گارڈ تعینات کرنے کا اعلان کر دیا. لاس اینجلس میں فوج کو شہریوں کو حراست میں لینے کا اختیار دے دیا گیا. 700 میرینز اور 4000 نیشنل گارڈز لاس اینجلس میں تعینات ہیں. ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. پنجاب میں سورج آنکھ برسانے لگا. لاہور، فیصل آباد، ساہیوال میں درجہ حرارت 45 ڈگری کو چھو گیا. سبی اور لاڑکانہ میں پارہ 48، گجرات، گجرانوالہ، جیکب آباد اور سکھر میں 47 ڈگری ہو گیا. اسلام آباد میں 43، پشاور اور مظفر آباد میں 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں درجہ حرارت 36، شدت 39 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں شدید گرمی کی لہر 13 جون تک برقرار رہے گی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.